بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی۔ اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں اور تمام اقساط دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ تم پرندوں سے دل بہلایا کرو، سپاہ گری اس آدمی کے لیے خطرناک کھیل ہے جو شراب کا دل دادا ہو۔ یہ الفاظ 1175 میں صلاح الدین ایوبی نے اپنے چچا زاد بھائی خلیفہ صالح کے ایک امیر سیف الدین کو لکھے تھے۔ ان دونوں نے صلیبیوں کو درپردہ مدد اور جواہرات کا لالچ دیا تھا اور صلاح الدین ایوبی کو شکست دینے کی سازش کی تھی۔ صلیبی یہی چاہتے تھے۔ الصالح اور سیف صلاح الدین ایوبی نے ان سب کو شکست دی اور ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ امیر سیف الدین اپنا مال و متاع چھوڑ کر بھاگا تو اس کے ذاتی خیمہ گاہ سے ساز اور سازندے اور شراب کے مٹکے برآمد ہوئے، ناچنے والی رقاصاہیں اور رنگ برنگی پرندے برآمد ہوئے۔ صلاح الدین ایوبی نے پرندوں کو، ناچنے گانے والیوں کو رہا کر دیا اور امیر سیف الدین کو اس مضمون کا خط لکھا: تم دونوں نے کفار کی پشت پناہی سے میرا نام و نشان مٹانے کی بھرپور کوشش کی، مگر یہ نہ سوچا کہ تمہاری یہ سازش عالم و اسلام کا بھی نام و نشان مٹا سکتی ہے۔ تم اگر مجھ سے حسد کرتے تھے تو مجھے قتل کرا دیا ہوتا۔ تم مجھ پر 2 قاتلانہ حملے کرا چکے ہو، دونوں ناکام رہے۔ اب ایک اور کوشش کر دیکھو، ہو سکتا ہے کامیاب ہو جاؤ۔ اگر تم مجھے یہ یقین دلا دو کہ میرا سر میرے تن سے جدا ہو جائے تو اسلام اور زیادہ سر بلند ہوگا، تو رب کعبہ کی قسم میں تمہاری تلوار سے اپنا سر کٹواؤں گا اور تمہارے قدموں میں رکھ دینے کی وصیت کروں گا۔ میں تمہیں صرف یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ کوئی غیر مسلم کسی مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا۔ تاریخ تمہارے سامنے ہے، اپنا ماضی دیکھو۔ شاہ فرینک اور ریمانڈ جیسے اسلام دشمن صلیبی صرف تمہارے دوست اس لیے بنے کہ تم نے مسلمانوں کے خلاف انہیں میدان میں اترنے کی مدد اور شے دی تھی۔ اگر وہ کامیاب ہو جاتے تو ان لوگوں کا اگلا شکار تم ہوتے، اور اس کے بعد ان کا یہ خواب بھی پورا ہو جاتا کہ اسلام صفائے ہستی سے مٹ جائے۔ ہر مسلمان اللہ کا سپاہی ہے، مگر ایمان بنیادی شرط ہے۔ سپاہ گری اس آدمی کے لیے خطرناک کھیل ہے جو عورت اور شراب کا دل دادا ہو۔ میں تم سے درخواست کرتا ہوں میرے ساتھ جہاد میں شریک ہو جاؤ، اور اگر یہ نہ کر سکو تو میری مخالفت سے باز آ جاؤ۔ میں تمہیں کوئی سزا نہیں دوں گا۔ اللہ تمہارے گناہ معاف کرے۔ آمین۔ تمہارا خیر خواہ صلاح الدین ایوبی۔ یہ خط تاریخ کا حصہ ہے۔ ایک یورپی مورخ لیم پول لکھتا ہے کہ صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ جو مال غنیمت لگا اس کا کوئی حساب نہیں تھا۔ جنگی قیدی بھی بے انداز تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے تمام تر مال غنیمت 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ جنگی قیدیوں میں تقسیم کیا اور انہیں رہا کر دیا۔ دوسرا حصہ اپنی سپاہ اور غریبوں میں تقسیم کیا اور تیسرا حصہ مدرسہ نظام الملک کو دے دیا۔ اس نے اسی مدرسے سے تعلیم حاصل کی تھی، نہ خود کچھ رکھا نہ اپنے کسی جرنیل کو کچھ دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جنگی قیدی، جن میں سے بہت سے مسلمان تھے اور کئی غیر مسلم، رہا ہو کر صلاح الدین ایوبی کے کیمپ میں جمع ہو گئے اور صلاح الدین ایوبی کی اطاعت قبول کر کر اپنی خدمات اس کی فوج کے لیے پیش کر دیں۔ ایوبی کی کشادہ نظری اور عظمت دور دور تک مشہور ہو گئی۔ اس سے پہلے حسن بن صبا کا پراسرار فدائی فرقہ، جسے یورپی مورخوں نے قاتلوں کا گروہ لکھا ہے، صلاح الدین ایوبی پر 2 بار قاتلانہ حملہ کر چکے تھے، لیکن اللہ رب العزت کو اپنے اس عظیم مجاہد سے ابھی بہت کام لینا تھا۔ دونوں حملوں میں ایک معجزہ ہوا کہ اسلام کا یہ مجاہد بال بال بچ گیا۔ اس پر تیسرا حملہ اس وقت ہوا جب یہ اپنے مسلمان بھائیوں کی سازش کو شمشیر سے ریزہ ریزہ کر چکا تھا۔ امیر سیف الدین میدان سے تو بھاگ گیا، مگر وہ صلاح الدین ایوبی کے لیے حسد اور کینے سے باز نہ آیا۔ اس نے حسن بن صبا کے قاتل فرقے کی مدد حاصل کر لی۔ یہ فرقہ ایک مدت سے اسلام کی آستین میں سانپ کی طرح پل رہا تھا۔ اس کا تفصیلی تعارف بہت ہی طویل ہے۔ مختصر یہ کہ جس طرح زمین سورج سے الگ ہو کر گناہوں کا گہوارہ بن گئی ہے، اسی طرح حسن بن صبا کے نام کے ایک آدمی نے اسلام سے الگ ہو کر نبیوں اور پیغمبروں والی عظمت حاصل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہلاتا رہا اور ایسا گروہ بنا لیا جو
طلسماتی طریقوں سے لوگوں کو اپنا پیروکار بناتا تھا۔ اس مقصد کے لیے اس گروہ نے نہایت حسین لڑکیاں، نشہ آور جڑی بوٹیاں، ہیپنوٹزم اور چرب زبانی جیسے طریقے استعمال کیے۔ اپنے مخالفین کو ختم کرنے کے لیے قاتلوں کا ایک گروہ تیار کیا۔ قتل ہونے کے طریقے خفیہ اور پراسرار ہوتے تھے۔ اس فرقے کے افراد اس قدر چالاک، ذہین اور نڈر ہوتے تھے کہ بھیس اور زبان بدل کر بڑے بڑے جرنیلوں کے باڈی گارڈ تک بن جاتے تھے، اور جب کوئی پراسرار طریقے سے قتل ہو جاتا تھا تو قاتلوں کا سراغ ہی نہیں ملتا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد یہ فرقہ قاتلوں کے گروہ کے نام سے مشہور ہو گیا۔ یہ لوگ سیاسی قتل کے ماہر تھے، زہر بھی استعمال کرتے تھے جو حسین لڑکیوں کے ہاتھوں شراب میں دیا جاتا تھا۔ بہت مدت تک یہ فرقہ اسی مقصد کے لیے استعمال ہوتا رہا۔ اس کے پیروکار فدائی کہلاتے تھے۔ صلاح الدین ایوبی کو نہ حسین لڑکیوں سے دھوکہ دیا جا سکتا تھا، نہ شراب سے۔ وہ ان دونوں سے نفرت کرتا تھا۔ اسے قتل کرنے کا یہی ایک طریقہ تھا کہ اس پر قاتلانہ حملہ کیا جائے، لیکن اس کے محافظوں کی موجودگی میں اس پر حملہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ پہلے بھی 2 حملے ناکام ہو چکے تھے۔ اب جبکہ صلاح الدین ایوبی کو یہ توقع تھی کہ اس کا چچا زاد بھائی الصالح اور امیر سیف الدین شکست کھا کر توبہ کر چکے ہوں گے، انہوں نے انتقام کی ایک اور زیر زمین کوشش کی۔ صلاح الدین ایوبی نے اس فتح کا جشن منانے کی بجائے حملے جاری رکھے اور 3 قصبوں کو قبضے میں لے لیا۔ ان میں غزہ کا مشہور قصبہ بھی تھا۔ اسی قصبے کے گرد نواح میں ایک روز سلطان صلاح الدین ایوبی اسیر جار الاسدی کے خیمے میں دوپہر کے وقت غنودگی کے عالم میں سستا رہا تھا۔ اس نے اپنی وہ پگڑی نہیں اتاری تھی جو میدان جنگ میں اس کے سر کو صحرا کے سورج اور دشمن کی تلوار سے محفوظ رکھتی تھی۔ خیمے کے باہر صلاح الدین ایوبی کے محافظوں کا دستہ موجود اور چوکس تھا۔ باڈی گارڈ کے اس دستے کا کمانڈر ذرا سی دیر کے لیے وہاں سے چلا گیا۔ ایک محافظ نے صلاح الدین ایوبی کے خیمے کے گرے ہوئے پردوں میں سے جھانکا۔ اسلام کی عظمت کے پاسبان کی آنکھیں بند تھیں، وہ پیٹھ کے بل لیٹے ہوئے تھے۔ اس محافظ نے باڈی گارڈز کی طرف دیکھا، ان میں سے 3-4 باڈی گارڈز نے اس کی طرف دیکھا۔ محافظ نے اشارے کے طور پر اپنی آنکھیں بند کر کے کھولیں۔ 3-4 محافظ اٹھے اور دوسروں کو باتوں میں لگایا۔ محافظ خیمے میں چلا گیا، کمر بند سے خنجر نکالا، دبے پاؤں چلا اور پھر چیتے کی طرح سوئے ہوئے صلاح الدین ایوبی پر جست لگائی۔ خنجر والا ہاتھ اوپر اٹھا۔ عین اس وقت صلاح الدین ایوبی نے کروٹ بدل لی۔ یہ نہیں بتایا جا سکتا تھا کہ محافظ خنجر کہاں مارنا چاہتا تھا، دل میں یا سینے میں، مگر ہوا یوں کہ خنجر صلاح الدین ایوبی کی پگڑی کے بالائی حصے میں اتر گیا اور سر سے بال برابر دور رہا۔ پگڑی سر سے اتر گئی۔ صلاح الدین ایوبی بجلی کی تیزی سے اٹھے۔ انہیں یہ سمجھنے میں بالکل دیر نہیں لگی کہ یہ سب کیا ہے۔ ان پر اس سے پہلے ایسے 2 حملے ہو چکے۔ انہوں نے اس پر حیرت کا اظہار بالکل نہیں کیا کہ حملہ آور ان کے اپنے باڈی گارڈ کے لباس میں تھا، جس کو خود انہوں نے اپنے باڈی گارڈ کے لیے منتخب کیا تھا۔ انہوں نے ایک سانس جتنا بھی عرصہ ضائع نہ کیا۔ حملہ آور ان کی پگڑی سے خنجر کھینچ رہا تھا۔ ایوبی سر سے ننگے تھے۔ انہوں نے حملہ آور کی تھوڑی پر پوری قوت سے گھونسا مارا۔ ہڈی ٹوٹنے کی آواز سنائی دی۔ حملہ آور کا جبڑا ٹوٹ گیا تھا۔ وہ پیچھے کو گرا اور اس کے منہ سے ہیبت ناک آوازیں نکلنے لگی۔ اس کا خنجر صلاح الدین ایوبی کی پگڑی میں رہ گیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنا خنجر نکال لیا۔ اتنے میں 2 محافظ دوڑتے اندر آئے، ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں۔ صلاح الدین ایوبی نے انہیں کہا کہ اسے زندہ پکڑ لو، مگر یہ دونوں محافظ بھی صلاح الدین ایوبی پر ہی ٹوٹ پڑے۔ صلاح الدین ایوبی نے ایک خنجر سے 2 تلواروں کا مقابلہ کیا۔ یہ مقابلہ 1-2 منٹ کا تھا، کیونکہ اب صلاح الدین ایوبی کے تمام باڈی گارڈز اندر آ چکے تھے۔ لیکن صلاح الدین ایوبی یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ ان کے اپنے ہی باڈی گارڈز 2 حصوں میں تقسیم ہو کر ایک دوسرے کو لہو لہان کر رہے تھے۔ انہیں چونکہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس میں ان کا دشمن کون ہے اور دوست کون، وہ اس لیے اس مارکے میں شریک نہ ہو سکے۔ کچھ دیر بعد جب باڈی گارڈز میں سے چند ایک مارے گئے، کچھ بھاگ گئے اور بعض زخمی ہو کر بے حال ہو گئے، تو انکشاف ہوا کہ اس دستے میں جو صلاح الدین ایوبی کی حفاظت پر مامور تھا، اس میں 7 محافظ فدائی تھے
جو صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اس کام کے لیے صرف ایک فدائی خیمے میں بھیجا تھا، لیکن اندر صورتحال بدل گئی تو باقی بھی اندر چلے آئے، اصل محافظ بھی اندر گئے اور وہ صورتحال سمجھ گئے اور یوں صلاح الدین ایوبی بچ گئے۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنے پہلے حملہ آور کی شہرک پر تلوار رکھ کر پوچھا کہ وہ کون ہے اور اسے کس نے بھیجا ہے۔ سچ بولنے کے بدلے صلاح الدین ایوبی نے اسے جاں بخشی کا وعدہ دیا تو اس نے بتا دیا کہ وہ فدائی ہے، اور اسے کیمشتگن، جسے بعض مورخین نے کمگشتگین لکھا ہے، نے اسے صلاح الدین ایوبی کے قتل کے لیے بھیجا تھا۔ کیمشتگن الصولے کے ایک قلعے کا دراصل ایک گورنر تھا۔ اصل کہانی سنانے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ان واقعات سے پہلے کے دور کو دیکھا جائے۔ صلاح الدین ایوبی کے نام، ان کی عظمت اور تاریخ اسلام میں ان کے نام سے کون واقف نہیں ہے؟ دراصل ملت اسلامیہ تو انہیں بھول ہی نہیں سکتی، لیکن مسیحی دنیا بھی انہیں ہمیشہ یاد رکھے گی۔ لہٰذا ہم جو آپ کو آج کہانی سنانے لگے ہیں، یہ تفصیلات قلم کاروں اور وقایع نگاروں کی ریکارڈ کی ہوئی ہے۔ تاریخ کے دامن میں صرف صلاح الدین ایوبی کے کارناموں کو محفوظ کیا گیا ہے، لیکن ان سازشوں کا ذکر بہت کم آیا ہے جو اپنوں نے ان کے خلاف کی تھی۔ انہیں ایسی لڑکیوں کے جال میں پھانسنے کی بار بار کوشش کی گئی جن کے حسن میں طلسماتی اثر تھا۔ تاریخ اسلام کا یہ حقیقی ڈرامہ 23 مارچ 1169 سے شروع ہوتا ہے، جب صلاح الدین ایوبی کو مصر کا وائس رائے اور کمانڈر ان چیف بنایا گیا۔ انہیں اتنا بڑا رتبہ اس لیے دیا گیا تھا کہ ایک تو وہ حکمران خاندان کے نونہال تھے، اور دوسرا اس لیے کہ وہ اوائل عمر میں ہی فن حرب و ضرب کے ماہر ہو گئے تھے۔ سپاہ گری ورثے میں ہی پائی تھی۔ ان کے ذہن میں حکمرانی کے معنی بادشاہی نہیں بلکہ اسلام کی عظمت اور قوم کی فلاح و بہبود تھی۔ ان کا جب شعور بیدار ہوا تو پہلی خلش یہ محسوس کی کہ مسلمان حکمرانوں میں نہ صرف یہ کہ اتحاد نہیں بلکہ وہ ایک دوسرے کی مدد سے بھی گریز کرتے تھے۔ وہ عیاش ہو گئے تھے۔ شراب اور عورت نے جہاں ان کی زندگی رنگین بنا رکھی تھی، وہیں عالم اسلام اور خدا کے اس عظیم مذہب کا مستقبل تاریک ہو گیا تھا۔ ان امیروں، وزیروں اور ان کے مشیروں کے حرم غیر مسلم لڑکیوں سے بھرے ہوئے ہوتے تھے۔ زیادہ تر لڑکیاں یہودی اور عیسائی تھیں جنہیں خاص تربیت دے کر ان حرموں میں داخل کیا گیا تھا۔ غیر معمولی حسن اور اداکاری میں کمال رکھنے والی یہ لڑکیاں مسلمان حکمرانوں اور سربراہوں کے کردار اور قومی جذبے کو دیمک کی طرح کھا رہی تھیں۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ صلیبی، جن میں فرنگی خاص طور پر قابل ذکر ہیں، مسلمانوں کی سلطنتوں کے ٹکڑے ہڑپ کرتے چلے جا رہے تھے، اور بعض مسلم حکمران شاہ فرینک کو سالانہ ٹیکس یا جزیہ ادا کر رہے تھے، جس کی حیثیت غنڈہ ٹیکس کی سی تھی۔ صلیبی اپنے جنگی قوت کے رعب سے اور چھوٹے موٹے حملوں سے مسلمان حکمرانوں کو ڈراتے رہتے تھے۔ کچھ علاقے پر قبضہ کر لیتے، تاوان اور ٹیکس وصول کرتے تھے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ آہستہ آہستہ دنیا اسلام کو ہڑپ کر لیا جائے۔ مسلمان حکمران اپنی رعایا کا خون چوس کر ٹیکس دیتے رہتے تھے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ انہیں عیش و عشرت میں پریشان نہ کیا جائے۔ فرقہ پرستی کے بیج بھی بو دیے گئے تھے۔ ان میں سب سے زیادہ خطرناک فرقہ حسن بن سبا کا تھا، جو صلاح الدین ایوبی کی جوانی سے 1 صدی پہلے مارز وجود میں آیا تھا۔ یہ مفاد پرستوں کا فرقہ تھا، بے حد خطرناک اور پراسرار۔ یہ لوگ اپنے آپ کو فدائی کہلاتے تھے، جو بعد میں حشیشین کے نام سے مشہور ہوئے، کیونکہ وہ حشیش نام کی ایک نشہ آور شے سے دوسروں کو اپنے جال میں پھانستے تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے مدرسہ نظام الملک میں تعلیم حاصل کی۔ یاد رہے کہ نظام الملک دنیا اسلام کی ایک سلطنت کے وزیر تھے، اور یہ مدرسہ انہوں نے قائم کیا جس میں بچوں کو اسلامی تعلیمات سے بہرور کیا جاتا تھا۔ ایک مورخ ابن الاثر کے مطابق نظام الملک حسن بن سبا کے فدائیوں کا پہلا شکار ہوئے تھے، کیونکہ وہ رومیوں کی توسیع پسندی کی راہ میں چٹان بنے ہوئے۔ رومیوں نے 1091 عیسوی میں انہیں فدائیوں کے ہاتھوں قتل کرا دیا۔ ان کا مدرسہ قائم رہا۔ صلاح الدین ایوبی نے وہیں تعلیم حاصل کی۔ اسی عمر میں سپاہ گری کی تعلیم انہوں نے اپنے بزرگوں سے لی۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں جنگی چالیں سکھائیں، ملک کے انتظامات کے سبق دیے اور ڈپلومیسی میں مہارت دی۔ اس تعلیم و تربیت نے ان کے اندر وہ جذبہ پیدا کر دیا جس نے آگے چل کر انہیں صلیبیوں کے لیے بجلی بنا دیا۔ اوائل جوانی میں ہی انہوں نے وہ ذہانت اور وہ تربیت حاصل کر لی تھی جو ایک سالار اعظم کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے فن حرب و ضرب میں
یعنی جاسوسی اور انٹیلیجنس، کمانڈو اور گوریلا آپریشنز کو خصوصی اہمیت دی۔ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ صلیبی جاسوسی کے میدان میں آگے نکل گئے ہیں اور وہ مسلمانوں کے نظریات پر نہایت کارگر حملے کر رہے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی نظریات کے محاذ پر لڑنا چاہتے تھے جس میں تلوار استعمال نہیں ہوتی۔ اس کہانی میں آگے چل کر آپ دیکھیں گے کہ ان کی تلوار کا وار تو گہرا ہوتا ہی تھا، لیکن ان کی محبت کا وار اس سے کہیں زیادہ مار کرتا تھا۔ اس کے لیے تحمل اور بردباری کی ضرورت ہوتی ہے جو انہوں نے اوائل عمر میں ہی اپنے آپ میں پیدا کر لی تھی۔ انہیں جب مصر کا وائس رائے اور کمانڈر ان چیف بنا کر بھیجا گیا تو ان سینئر افسروں نے ہنگامہ برپا کر دیا جو اس عہدے کی آس لگائے بیٹھے تھے۔ ان کی نگاہ میں صلاح الدین ایوبی ابھی طفل مکتب تھا، مگر اس طفل مکتب نے جب ان کا سامنا کیا، ان کی باتیں سنی تو ان کا احتجاج ٹھنڈا پڑ گیا۔ مورخ لین پول کے مطابق صلاح الدین ایوبی ڈسپلن کے بڑے سخت ثابت ہوئے۔ انہوں نے تفریح، عیاشی اور آرام کو اپنے اور اپنی فوج کے لیے حرام قرار دے دیا۔ انہوں نے اپنی دماغی اور جسمانی قوتوں کو صرف اس مقصد پر مرکوز کر دیا کہ سلطنت اسلامیہ کو مضبوط کرنا ہے اور صلیبیوں کو اس سرزمین سے نکالنا ہے۔ فلسطین پر وہ ہر قیمت پر قبضہ کرنا چاہتے تھے اور انہوں نے یہی مقاصد اپنی فوج کو دیے۔ مصر کا وائس رائے بن کر انہوں نے کہا، خدا نے مجھے مصر کی سرزمین دی ہے، اس کی ذات باری مجھے فلسطین بھی ضرور عطا کرے گی۔ مگر مصر پہنچ کر ان پر انکشاف ہوا کہ ان صرف صلیبیوں سے نہیں بلکہ ان کے اپنے مسلمان بھائیوں نے ان کی راہ میں بڑے بڑے حسین جال بچھا رکھے ہیں جو صلیبیوں کے عزائم اور جنگی قوت سے زیادہ خطرناک ہیں۔ مصر میں صلاح الدین ایوبی کا استقبال جن زعما نے کیا ان میں ناجی نام کا ایک سالار خصوصی اہمیت کا حامل تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے سب کو سر سے پاؤں تک دیکھا، سب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ اور زبان پر پیار اور محبت کی چاشنی تھی۔ بعض پرانے افسروں نے انہیں ایسی نگاہوں سے دیکھا جن میں طنز تھی اور تمسخر بھی تھا۔ وہ صرف صلاح الدین ایوبی کے نام سے واقف تھے یا ان کے متعلق صرف یہ جانتے تھے کہ وہ حکمران خاندان کا فرد اور اپنے چچا کا جانشین ہے۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کا کیا رشتہ ہے۔ صرف اس وجہ سے صلاح الدین کو انہوں نے اہمیت دی کہ وہ مصر کا وائس رائے بن کر آیا تھا۔ اس کے سوا انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو کوئی وقت نہیں دی۔ ایک بوڑھے افسر نے اپنے ساتھ کھڑے افسر کے کان میں کہا، بچہ ہے، ہم اسے پال لیں گے۔ مورخ یہ نہیں بتا سکے کہ صلاح الدین ایوبی نے ان لوگوں کی نظریں بھانپ لی تھیں کیونکہ وہ استقبال کرنے والے اس ہجوم میں بچہ لگ رہا تھا۔ البتہ جب وہ ناجی کے سامنے مسافے کے لیے رکے تو ایوبی کے چہرے پر تبدیلی سی آ گئی تھی۔ وہ ناجی سے ہاتھ ملانا چاہتے تھے، لیکن ناجی جو ان کی باپ کی عمر کا تھا سب سے پہلے درباری خوشامدیوں کی طرح جھک ایوبی سے بغلگیر ہو گیا اور اس نے ایوبی کی پیشانی چوم کر کہا، میرے خون کا آخری قطرہ بھی تمہاری جان کی حفاظت کے لیے بہے گا۔ تم میرے پاس زنگی کی امانت ہو، میری جان عظمت اسلام سے زیادہ قیمتی نہیں۔ صلاح الدین ایوبی نے ناجی کا ہاتھ چوم کر کہا، محترم، اپنے خون کا ایک ایک قطرہ سنبھال کر رکھیے، صلیبی سیاہ گھٹاؤں کی مانند چھا رہے ہیں۔ ناجی جواب میں صرف مسکرایا جیسے صلاح الدین ایوبی نے کوئی لطیفہ سنایا ہو۔ صلاح الدین ایوبی اس تجربہ کار سالار کی مسکراہٹ